اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکوا النار صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، چونکہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین کے ایام شہادت پوری دنیا میں منائے جا رہے ہیں، لہذا اس مظلومہ بی بی کا یہ حق بنتا ہے ہر انسان پہ، ہر مسلمان پہ، ہر مومن و مومنہ پہ کہ نہ صرف ان کی مجالس برپا کی جائیں بلکہ ان کی عظمت، ان کے مقام کو بیان کیا جائے، ان کی معرفت لوگوں تک پہنچائی جائے اور ان کی مظلومیت کو بیان کیا جائے۔ اس میں حق اور حقیقت کا علم بلند ہوگا، اس میں دین مبین کی نصرت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نصرت ہے، جو قرآن مبارک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے اللہ آپ کی مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو ثابت رکھے گا۔ اور یہاں اللہ کی مدد سے مراد دین مبین کی مدد ہے، اور دین مبین جو رسول خدا لے کے آئے تھے، اس دین مبین کی معرفت کے لیے پائنتن پاک کی 14 معصومین کی معرفت ضروری ہے، قرآن کی معرفت ضروری ہے، اور اس میں مرکزی نقطہ جناب فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا ہیں، کیونکہ یہی وہ شخصیت ہیں کہ جن کے کردار سے، جن کے جہاد سے، جن کی قربانیوں سے اصلی دین کی بقا ہوئی۔ کیونکہ سابقہ امتوں میں بھی بہت ساری امتیں ان کے انبیاء کے بعد گمراہ ہو گئیں، بلکہ خود انبیاء کے زمانے میں گمراہ ہو گئیں، ایمان لانے کے بعد اس نبی کے جانشین ہونے کے باوجود، جیسے کہ قرآن مبارک میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ جب وہ کوہ طور پہ خدا کی طرف سے احکام دین لینے کے لیے گئے اور اپنے جانشین اپنے وصی ہارون کو امت کے درمیان چھوڑ کے گئے، 30 دن کے وعدے پہ گئے تھے، خدا نے امت کو امتحان میں ڈالنے کے لیے 10 دن مزید بڑھا دیے تھے، اور وصی موسیٰ موجود ہونے کے باوجود اس قدر امت گمراہ ہو گئی کہ شرک کی طرف چلی گئی اور سامری کے جال میں آ گئی اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگی۔ اور اس حد تک قرآن میں موجود ہے کہ جب جناب موسیٰ واپس آئے اور اپنے وصی سے کہا کہ یہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ آپ میری ملامت نہ کریں، یہ تو مجھے قتل کرنے کے درپے تھے۔ یہی حالت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی رسول کے بعد ہوئی کہ امت نے رسول خدا کے اس پیغام کو بھلا دیا، جس طرح غزوہ احد میں رسول خدا کے پیغام کو کہ جب تک میں نہ کہوں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، چاہے ہمیں فتح ہو یا شکست، اس ایک میسج کو بلانے کی وجہ سے امت کو کتنا بڑا نقصان ہوا، اور کس قدر جیتی ہوئی جنگ جو ہے
اس کی کیفیت چینج ہوئی، اور امت کو یہ بات سمجھانی تھی اللہ اور اس کے رسول نے کہ اگر ایک حکم خدا اور حکم رسول کو ٹھکراؤ گے تو دنیا و آخرت کا نقصان پاؤ گے۔ اسی طرح رسول خدا کے جس فرمان کو بھی ٹھکرایا جائے گا امت گمراہ ہو جائے گی اور امت ذلت کا شکار ہو جائے گی۔ جیسے کہ قرآن نے کہا وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں وہ لے لو، جس سے روکیں رک جاؤ۔ تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے عقیدہ امامت کی بقا کے لیے اسی امامت میں، اسی نظام میں جو اللہ اور اس کے رسول نے غدیر پہ 12 ائمہ کی شکل میں دیا تھا، اس کی بقا میں اصلی دین کی بقا ہے۔ اس لیے لوگ بہتر جانتے تھے کہ امت کے لیے کیا بہتر ہے اور انسانوں کو ہدایت کے راستے پہ کیسے آگے لے کے چلنا ہے، لہذا انہوں نے 12 جانشین دیے۔ لیکن منافقین نے جو اپنی پوری کوششیں پہلے کفر کی شکل میں جنگیں لڑ کے پھر منافقت کر کے انہوں نے پوری کوشش کی اسلام کو ختم کرنے کی، نہ کر سکے، تو رسول خدا کے بعد ان کی اولاد سے ان منافقین نے چن چن کے بدلے لیے کہ ہم دین کو تو ختم نہیں کر سکے، اصلی دین جو رسول خدا لے کے آئے تھے، جو ان کی خواہش تھی منافقین و مشرقین کی، لیکن ان کی اولاد کو ہم جتنا ستا سکتے ہیں ستائیں۔ اسی لیے رسول خدا کے بعد انہوں نے پہلا رخ رسول کی بیٹی کی طرف کیا اور اس کے گھر کی طرف کیا، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کو تمام اہل سنت کے ہر زمانے کے بڑے بڑے علماء نے نہ صرف اپنی تاریخ کی کتابوں میں بلکہ دوسری کتابوں میں بھی ذکر کیا ہے۔ آج میڈیا کا دور ہے، گمراہ مولویوں کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، کس فرقے کا مولوی ہے کون ہے، آپ فوراً سرچ کریں، جس لینگویج میں کریں گے وہ پوری ڈیٹیل سنی شیعہ بکس میں آپ اس میں لکھیں کہ رسول کی بیٹی کے ساتھ کیا ظلم ہوئے، رسول خدا کی اکلوتی بیٹی کا مقام قرآن و حدیث میں کیا ہے، اگر کوئی اور بیٹیاں ہیں تو ان کا قرآن و حدیث میں کیا ذکر ہے، کہیں آپ کو کوئی مقام عظمت و ذکر نہیں ملے گا۔ لہٰذا وہ ایک ہی بیٹی ہے، اگر کوئی اور بیٹی بھی ہوتی، لے پالک بیٹیاں تھیں یہ اور بات ہے، لیکن صلبی بیٹی ایک ہی تھی، اگر کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو اس کی شان میں بھی کوئی آیت، کوئی حدیث، کوئی بات تو ہوتی، کچھ نہیں ملتا نہ حدیث میں نہ قرآن میں۔ تو یہ وہ ہستی ہیں جناب فاطمۃ الزہرا جن کی شان اور عظمت اتنی بلند ہے کہ ان کو عام عقلیں درک نہیں کر سکتی۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو بلند مرتبہ عطا کیا اور عالم انوار میں بھی مرکز تھیں۔ اسی طرح روز قیامت بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت سے جو ہے ان کے چاہنے والے، ان کی ذریت کے چاہنے والے، بی بی کے پیروکار، بی بی کی ذریت کے پیروکار، محمد و آل محمد کی سیرت پہ چلنے والے ہی جنت جائیں گے، جیسے کہ روایات سے یہ باتیں معلوم ہیں۔ تو بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اس میڈیا کے دور میں تمام دنیا کے انسان ان کے اوپر بی بی کا احسان ہے، کیونکہ جناب سیدہ نے حق و حقیقت کو اس قدر واضح فرما دیا مختلف طریقوں سے تاکہ لوگ گمراہی سے نکل آئیں، تاکہ لوگ ذلت اور آخرت کی ناکامیوں سے نکل آئیں۔ قیامت تک کے لیے جناب سید نے اس مختصر سے پیریڈ میں رسول خدا کے بعد جو ہوا اس کا مقابلہ کیا، اس گمراہی کا اپنے قول سے بھی اور اپنے عمل سے بھی۔ آپ سب سے پہلے تو آپ مہاجرین و انصار کے گھر گئیں اور ان کو وہ بیعت غدیر یاد دلائی کہ آپ 28 سفر کو رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے اور 18 ذی الحج کو ابھی گزرے ہوئے 2 مہینے اور 10 دن ہی گزرے تھے کہ اتنے مختصر سے پیریڈ میں امت نے وہ اصحاب جو رسول خدا کے ساتھ حج پہ گئے تھے، اور اس سال تمام مسلمانوں کو حج پہ بلایا گیا تھا اسی خصوصی پیغام کے لیے رسول خدا نے کہ کوئی نہ رہے، جو غیر معذور ہے وہ سب حج پہ جائیں گے اس سال۔ تو مدینے کے بھی تمام لوگ موجود تھے جو اصحاب کرام میں سے اور
اسی طرح جو ہے نا دوسرے لوگ بھی، حتیٰ یعنی مستورات اور بزرگ صحابی بھی سب گئے تھے، اور سب کے علم میں تھا 2 مہینے 10 دن کے مختصر سے پیریڈ کے اندر اس بات کو بھلانا، اصل میں سمجھتا ہوں بھلایا نہیں گیا، لیکن چونکہ دنیا کی محبت یہ ایسی بلا ہے کہ انسان کے آنکھوں پہ پردے ڈال دیتی ہے، لہذا جناب سیدہ نے گھر گھر جا کے ان کو 1 سے زیادہ مرتبہ جا کے ان کو جگایا، اور ان میں سے کچھ لوگ وعدہ کرتے تھے کہ ہم آئیں گے آپ کی نصرت کے لیے، لیکن نہیں آتے تھے خوف کی وجہ سے یا دنیا کے لالچ کی وجہ سے یا ہدایت اور وہ توفیق نصرت حق سلب ہو جانے کی وجہ سے۔ تو یہ وہ مسئلہ تھا۔ اور پھر بی بی نے جو آخری وصیت ہے کہ یہ ساری باتیں آپ سرچ کر سکتے ہیں، ایک ایک بات آپ کو مل جائے گی تاریخ و حدیث کی کتابوں میں۔ جناب سیدہ کی جو آخری وصیت تھی، اس وصیت میں بھی بی بی نے خصوصی طور پہ وصیت کی، مولا علی سے بھی لکھوا کے بلکہ رکھوا دیا کہ وہ لوگ میرے جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے اللہ کے عہد اور رسول اللہ کے عہد غدیر جو علی کی ولایت و امامت کے بارے میں تھا اس کو توڑ دیا ہے، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں۔ وہ میرے جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں جنہوں نے میرا حق غصب کیا، وہ میرے میں نہ آئیں جنہوں نے میرے بابا کی تحریر کے ٹکڑے کر دیے، جو تحریر میرے بابا نے فدق کے حوالے سے مجھے لکھ کے دی تھی۔ یہ ساری باتیں بی بی کے اس وصیت کے اندر موجود ہیں، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جناب سیدہ کو دنیا سے محبت نہیں تھی۔ وہ ہستی جس کے چکی فرشتے آ کے چلاتے ہوں، وہ ہستی جس کے دروازے پہ فرشتے آ کے اجازت مانگتے ہوں، وہ ہستی جس کی شان میں کبھی آئے تطہیر آئے اور کبھی سورہ دہر قصیدہ بن کے آئے اور کبھی سورہ کوثر ان کے سر کا تاج بنے اور لیلۃ القدر ہوں اور کبھی مباہلہ میں مرکزی شخصیت ہوں، وہ سچی ہستی کہ جس کی گواہی جو ہے نا خدا اپنی توحید کے لیے نصارہ کو دلوائے، اس سچی ہستی کو اس دنیا کی کوئی ان کے نگاہ میں ویلیو نہیں تھی، لیکن اس تمام واقعے میں بی بی دنیا کو ایک بات سمجھانا چاہتی تھی کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، حقیقت کدھر ہے، گمراہی کدھر ہے، ہدایت کدھر ہے۔ یہ ساری حقیقتیں بی بی اپنے عمل سے دنیا کو سمجھانا چاہتی تھی، کیونکہ 12 ائمہ کے ذریعے سے ہی، 12 ائمہ کے وجود سے، ان کی سیرت سے، ان کے علم سے، ان کی عفت و طہارت و عصمت سے، ان کے تمام ان فرامین سے اصلی دین کی بقا ہونی تھی۔ کیونکہ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معصوم اور خدا نے ان کو علم دیا، اور سنقرئک فلا تنسیٰ قرآن نے کہا، وَعَلَّمَکَ مَا لَمْ تَکُن تَعْلَمْ، اللہ نے سب کچھ سکھا دیا اپنے حبیب کو، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور وہ سارے چیزیں جو اللہ نے اپنے حبیب کو سکھائی تھی وہ رسول خدا نے مولا علی کو عطا کی۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ لہٰذا تمام ائمہ جو تھے وہ رسول خدا کی طرح معصوم بھی تھے، اور ان کا علم الہی علم تھا رسول خدا کے ذریعے سے، تو لہٰذا وہ اصلی علم تھا، وہ اصلی دین تھا۔ اور پھر ان کی سیرت ویسی تھی جیسے رسول خدا کی سیرت، اس سیرت میں آج تک کوئی نقص نہیں نکال سکا، لہٰذا وہ اصلی دین کی بقا انسانیت کی نجات کے لیے ضروری تھی۔ بلکہ جناب سیدہ کے جملے ہیں کہ اگر رسول خدا کے بعد ہمارے ایک کو اور ایک کے بعد دوسرے کو قائم تک مہدی تک ان کو حق خلافت و حکومت دے دیا جاتا تو دنیا میں ایک شخص بھی گمراہ نہ ہوتا، دنیا میں ایک شخص بھی مشرک نہ ہوتا، کیونکہ صحیح پیور جو دین تھا وہ ان ہستیوں کی سیرت سے، ان کے اقوال سے آگے پھیلنا تھا، کردار کے ذریعے۔ جو اصلی اسلام ہے انبیاء اور ائمہ کے ذریعے جو اصلی اسلام پھیلا وہ کردار کے ذریعے پھیلا ہے، لیکن جو نقلی اسلام ہے وہ تلوار کے ذریعے پھیلا ہے۔ ہاں، رسول خدا اور اہل بیت نے اگر کبھی تلوار اٹھائی تو وہ دفاع میں اٹھائی ہے،
کبھی کسی کو زبردستی تلوار کے زور پہ کلمہ نہیں انہوں نے پڑھایا، اپنی سیرت پیش کی، لوگ گالیاں دیتے تھے، آپ آگے سے پوچھتے تھے کہ اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے، سواری کی ضرورت ہے، کوئی قرض ادا کرنا ہے، کوئی بھی تیری حاجت ہے ہم پوری کر دیتے ہیں۔ تو وہ ایسے اخلاق سے لوگ متاثر ہوتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اس مقام پہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد وہ جو 1,24,000 انبیاء کی محنت تھی، اس محنت پہ سقیفے کے اندر جا کر پانی پھیرنے کا پورا پلان کیا گیا، اور مولا علی علیہ السلام سے آ کے کسی نے کہا کہ آپ رسول خدا کے غسل و کفن و تدفین میں جو ہے نا مشغول ہیں، اور وہاں خلافت تقسیم کی جا رہی ہے، حکومت پہ بات چل رہی ہے۔ تو امام نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ جو ان کا ایمان کا دعویٰ ہے اس کو یعنی امتحان کے ذریعے نہیں آزمایا جائے گا، کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ لہذا خدا نے ان کو امتحان میں ڈالا، جو صحیفہ میں جمع ہوئے ہیں، کہ یہ مومن ہونے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، انہوں نے توحید کا اقرار کیا، رسالت کا اقرار کیا، دعویٰ کیا تھا، لیکن اس دعوے کا ثبوت عمل سے ملتا ہے، کیونکہ ایمان اس وقت تک ایمان نہیں ہوتا جب تک جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل کر کے دکھائیں، ورنہ زبان سے کچھ اور عمل کچھ اور، یہ نفاق ہے، اسے منافقت کہتے ہیں۔ لہذا مولا نے یہ جو آیت پڑھی تھی کہ ان کا امتحان، اور جب محمد رسول اللہ کہہ دیا اللہ کے رسول ہیں، تو غدیر پہ جو اللہ کے رسول نے میسج دے دیا ہے، اور ایسا میسج، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دے جو آپ پہ نازل ہو چکا ہے، اور حج پہ وہ پیغام پہلے نازل ہوا تھا، دوران حج نازل ہوا تھا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ حج کے مناسک سے فارغ ہو جائیں تو علی کو اپنا خلیفہ نصب کر دیں۔ روایات کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر یہی ہے، وہ پیغام جو پہلے حج کے دوران نازل ہوا، دوبارہ غدیر پہ حکم آیا کہ جو نازل ہو چکا ہے آپ پہنچا دیں غدیر پہ، اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو پھر جو ہے نا آپ نے ہماری رسالت نہیں پہنچائی۔ اور خدا نے پھر آگے گارنٹی دی، یعصمک من الناس، اللہ آپ کو اے میرے حبیب لوگوں کی شر سے بچائے گا۔ بتا رہی تھی کہ رسول کے سامنے جو منافقین تھے ان کی شر کا خطرہ تھا، خود رسول کی ذات کے لیے اور خود اہل بیت کے لیے، جیسے کہ بعد میں سارا یعنی تاریخ نے اس کو بیان کیا اور ثابت ہوا کہ واقعاً جو لوگ شر رکھتے تھے ان کا رسول خدا کو تھا کہ یہ شر پھیلائیں گے، اور دوسرا یہ بھی تھا کہ یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں اور ان کے دلوں میں بغض علی ہے، کیونکہ ان کے بڑوں کو علی نے اسلام کے دفاع میں قتل کیا ہے، اور بعض لوگ تو حلال زادے بھی نہیں تھے، کیونکہ اسلام سے پہلے سوائے بنی ہاشم اور چند خاص قسم کے لوگ جو ہے نا ان کے علاوہ نکاح کا رواج نہیں تھا۔ لہذا جو لوگ ایسی فکر اور ایسے طریقے اور سسٹم سے آئے تھے دنیا میں، تو وہ حلال تو نہیں تھا، جھنڈے لگے ہوئے تھے، جیسے آج کے دور میں میڈیا میں جو ہے نا وہ کیا صورتحال ہو چکی ہے آج، تو وہ وہاں تو اس وقت جو ہے نا اس قسم کے چند اڈے ہوتے تھے، اب تو وہ تقریباً دنیا جو ہے نا بھرتی جا رہی ہے اڈوں سے، ہر بندہ اڈا باندھ رہا ہے تقریباً، یعنی اغلب کی یہ صورتحال اس طرف جا رہی ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ نکاح کا تصور نہیں تھا، اور اگر تھا تو اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا اکثر لوگوں کا، سوائے چند خاص طاہر مطہر گھرانے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین اور ان کی سنتوں پہ عمل کر رہے تھے، ان میں ہمیشہ نکاح کا سلسلہ رہا، اور وہ بنی ہاشم اور محمد و آل محمد کے خاندان اور یہ لوگ تھے۔ تو وہ حرام زادے جو پیدا ہو گئے تھے، اور رسول خدا نے بتا دیا تھا، یا علی لا یحبک الا طیب الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی آپ سے محبت وہی رکھے گا جس کی ولادت پاک ہوگی، اور آپ سے بغض وہی رکھے گا جس کی ولادت خبیث ہوگی، حرام زادہ ہوگا۔ تو یہ حدیثیں سنی شیعہ کتابوں میں ابھی فوراً سرچ کر لیں، کوئی لمبے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت کتابوں میں یہ میں جو بیان کر رہا ہوں ملے گی۔ تو ایک ریزن یہ بھی تھی کہ اصل ان کی بیس خراب تھی،
لہٰذا وہ کربلا میں کبھی سامنے آ جاتے ہیں، کبھی امام حسن کو زہر دیتے ہیں اور تیر چلاتے ہیں ان کے جسم مبارک پہ، ان کی شہادت کے بعد بھی ان کے جنازے کے اوپر تیر چلائے جاتے ہیں، کبھی بی بی کے دروازے پہ جمع ہو جاتے ہیں، لکڑیاں لے کے آ جاتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں بی بی کو، بی بی کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ وہ دروازہ کہ جس دروازے پہ رسول خدا آگے کھڑے ہوتے تھے اور خود فرماتے تھے باب فاطمہ بابی و بیتھا بیتی، کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے اور فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے، اور جس نے اس گھر کی بے حرمتی کی اس نے میری بے حرمتی کی، اور جو رسول خدا کے انسالٹ و اہانت کر رہا ہے، اب ایسے لوگوں کا ایمان کہاں ہے، ایسے لوگوں کا اسلام کہاں باقی رہا؟ تو مولا کے پاس جب آئے کہ وہاں تو خلافت بانٹ رہی ہے اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، تو مولا نے یہی آیت پڑھی کہ میں رسول کا جنازہ چھوڑ کے اس چکر میں جا کے بیٹھ جاؤں۔ تو جو اپنے ہوتے ہیں انہی کو درد ہوتا ہے، لہٰذا جن کا تعلق فقط زبانی تھا رسول خدا سے، انہوں جنازہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اور یہ بھی اہل سنت علماء الحمدللہ میڈیا پہ بیان فرما رہے ہیں، اور بہت ساری اپنی کتابوں کے وہ حوالے دے رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ خلافت کے چکروں میں، حکومت کے لالچ میں رسول کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے، رسول کے غسل و کفن میں شامل نہیں ہوئے۔ اور یہ سارا وہ سلسلہ تھا جو اچانک ایک امت کے اندر گمراہی آ گئی، دنیا کی محبت کی وجہ سے فوراً جو ہے وہ انہوں نے پلٹ کے ہی نہیں دیکھا کہ ہم نے محمد رسول اللہ پڑھا ہوا ہے، تو جو رسول کہیں گے اس پہ عمل کرنے میں ہمارے دین کی بقا ہے، ہمارے ایمان کی بقا ہے۔ لیکن انہوں نے نہ غدیر کو مانا، غدیر کو بھی اس کو پس پشت ڈال دیا، اور آخری وقت میں رسول خدا کرم دوات دے رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، لیکن دینے کے لیے تیار نہیں ہیں لوگ، اور شور کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی کتاب کافی ہے، یعنی ان کو پتہ تھا، یعنی ان کا جواب بتا رہا ہے کتاب کافی، یعنی کتاب کے ساتھ اہل بیت کو لکھوانا چاہتے ہیں۔ پھر کیونکہ بار بار غدیر پہ اور اس سے پہلے دعوت ذوالعشیرہ میں، غزوہ تبوک پہ، جگہ جگہ سنی شیعہ کتابیں بھری پڑی ہیں کہ قرآن کے ساتھ ہمیشہ اہل بیت کی بات کی۔ منافقین کو پتہ تھا کہ ہم قلم دوات کیوں آخری وقت میں وصیت لکھوا، اور فرمایا کہ اس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی۔ یہ ایسی کوئی بات تھی کہ نوز باللہ غیر معقول بات تھی جو رسول فرما رہے تھے؟ اگر کوئی ان کو ایسا مسئلہ تھا جیسے کہ جس بندے نے انسالٹ کی، رسول خدا کی اہانت کی، رسول خدا کے سامنے انسالٹ کی، رسول خدا قلم مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ لاؤ میں وہ چیز لکھوا دیتا ہوں، یا لکھ اکتب لکم کتابا لن تضلوا من بعدی ابدا، ایسی کتاب لکھ دیتا ہوں جو آج تک رسول کو ان پڑھ کہتے ہیں، رسول آخری وقت بھی کہہ رہے ہیں کہ میں لکھ کے دیتا ہوں۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اقرا، پڑھو اے میرے حبیب، جو پڑھنا نہیں جانتا اس کو کیسے کہا جا رہا ہے پڑھو؟ تو اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ لکھوا رہے ہیں آخری وقت میں بھی، اور پتہ تھا سامنے والوں کو وہی لکھوانا ہے ہمیشہ۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک دونوں کا دامن پکڑو گے تب گمراہ نہیں ہوگے۔ تو یہاں بھی ان کو پتہ تھا پہلے سے کہ یہی لکھوانا بات آخری وقت میں کس لیے مانگ رہے ہیں اور کس لیے فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد امت گمراہ نہیں ہوگی جو میں لکھوا دوں گا، تو پتہ تو پہلے ہی تھا، لہٰذا فوراً کہہ دیا نہیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ رسول پہ حملہ کر دیا، رسول کے دماغ پہ حملہ، بخاری وغیرہ اٹھا کے۔ اتنی بڑی انسالٹ ہوئی۔ اگر یہ خدا کے سامنے رسول کی اہانت نہ کی جاتی تو آج دنیا میں جو رسول خدا کی انسالٹ اور اہانت کی جا رہی ہے یہ نہ ہوتی۔ یہ چونکہ خود رسول خدا کے سامنے کلمہ پڑھنے والوں نے خود رسول خدا کی توہین کی، کبھی رسول خدا کے اوپر اذیان کا بہتان لگائے، کبھی کہا کہ رسول خود جتنا آج مجھے رسالت میں شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کبھی کسی اور انداز میں پھر ان کی اولاد کی اہانت کی۔ اولاد کی اہانت خود اس شخصیت کی اہانت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے کسی بچے کو کوئی انسالٹ کرے، اہانت کرے، ظلم کرے، وہ آپ کے بھی یعنی آپ کا لحاظ بھی اس نے نہیں کیا، تو یہ تو بات بالکل بدیہی سی باتیں ہیں، سمپل سی، جس کے ذہن میں عقل میں آنے والی ہیں۔ تو مختصر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ نے اس مشکل ترین وقت میں 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچانے کے لیے، اس اصلی دین کی بقا کے لیے کئی سورسز اپنے اس تھوڑا سا جو پیریڈ رسول خدا کے بعد زندہ رہیں 75 ڈیز یا 45 ڈیز کی روایت ہے، یا تیسری روایت بھی 85 ڈیز کی، ان تمام روایتوں جتنا بھی مختصر پیریڈ زندہ رہیں، اس پیریڈ میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے ہر قسم کا جہاد کیا، لوگوں کے گھروں تک گئی، حالانکہ ان کو آنا چاہیے تھا مہاجرین انصار کو رسول کی بیٹی کے پاس پرسہ دینے کے لیے، کوئی ہمارے لیے حکم ہو
رسول اللہ کے بڑے احسان ہیں ہمارے اوپر، آپ ان کی سب سے قریبی شخصیت ہیں، ہمارے لے کے جو حکم ہے ہم حاضر ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اور قرآن نے بھی حکم دیا تھا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ قربہ مؤنث کا صیغہ ہے، اہل سنت علماء بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں مراد جناب فاطمۃ الزہرا ہے، کہ سوائے اجر رسالت کے فاطمۃ الزہرا سے مودت و محبت رکھی جائے۔ مودت و محبت کی بجائے الٹا یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بابا پہ آپ رو کیوں رہی، آپ رونے کا ٹائم مقرر کریں، آپ ہمیں اذیت دے رہے ہیں۔ یہاں تک تاریخ میں جملے ملتے ہیں، یہاں تک کہ مولا نے مدینے سے باہر جنت البقیع میں وہ بیت الاحزان ایک امام بارگاہ بنایا کہ بی بی وہاں جا کے روئیں اپنے بابا پہ۔ تو اس حد تک یعنی اہانت کی گئی رسول خدا کی بیٹی کی، کہ نہ ان کو رونے دیا جا رہا ہے، نہ ان سے آ کے اجر رسالت ادا کرنے کے لیے مودت کا اظہار کیا جا رہا ہے، نہ ان کے حکم کو مانا جا رہا ہے، بلکہ وہ ان کے گھر جا رہی ہیں اور وہ وعدہ کر کے آتے نہیں حق کی نصرت کے لیے، تلوار اٹھاتے نہیں، اور کہتے ہیں اگر علی پہلے کہہ دیتے تو ہم علی کی بیعت کر لیتے۔ بھئی علی بیعت کیوں لیتا؟ رسول کا جنازہ پڑا اور علی بیعت لینے چلے جاتے۔ بھئی غدیر تک 2 مہینے 10 دن ہوئے ہیں اور آپ لوگوں کو غدیر بھول گئے ہیں، آپ لوگوں کو ساری وہ چیزیں بھول گئی ہیں، اور آخری وقت رسول قلم دبات مانگ رہے کہ لکھوا دوں، اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کیا لکھوانا چاہتے ہیں، آپ بھول گئے ہیں، جنازہ پڑا ہے اور بھول گئے رسول کیا لکھوانا چاہتے ہیں۔ پرسہ دینے کی بجائے آپ حکومت کے چکروں میں چلے گئے۔ تو یہ ساری حقیقتیں ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی ذاتارہ کوئی جھگڑا نہیں، نہ ہم نے کسی کوئی زمین کا ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے ان سے زمین بانٹنی ہے، نہ کوئی اور چکر ہے۔ ہمارا تو وظیفہ ہے بی بی کی طرح کہ حق کا علم بلند رکھیں۔ وہ لوگ وجہ سے ان کو گمراہ کیا گیا، گمراہ رکھا گیا، فسادی اور درباری ملاؤں نے بنو امیہ بنو عباس کے زمانے میں ان کی حکومتوں کی سپورٹ کے لیے جو ہے نا، جن ملاؤں نے حقیقت کو چھپایا اور آج تک چھپا رہے ہیں کچھ ذاتی دنیاوی مقاصد کے لیے، وہ تاکہ کچھ اگر لوگ جو عامت الناس ہے، سنی بھائی ہیں یا مثلا اور دنیا کے لوگ ہیں مذاہب کے، ان تک حق پہنچ جائے۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے اگر اپنے حق کو پہچاننا ہے اور حق کو اپنانا ہے تو اس نے اپنے لیے جنت کا راستہ مہیا کرنا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، لیکن یہ انسانوں کا حق ہے، یہ ان گمراہ لوگوں کا حق ہے کہ اس کے لیے ان کو حق بتایا جائے۔ یہ قرآن بھی کہہ رہے ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرو تاکہ آخرت کے خسارے سے بچ سکو۔ لہذا اس مقام پہ کہنا یہی چاہوں گا کہ بی بی نے پہلا سٹیپ جو اٹھایا یہی ہے۔ پھر ایک خطبہ جا کے خود اس مسجد نبوی میں جہاں ممبر لگتا تھا، جہاں صاحب بیٹھتے تھے، جہاں وقت حاکم بیٹھتا تھا، باقاعدہ جب بی بی گئیں اپنی کنیزوں کو لے گئیں، سار بنو ہاشم کی مستورات کو لے گئی، مولا علی گئے، امام حسن حسین گئے، اور جا کے خطبہ دیا بی بی نے۔ اور خطبہ بہت لمبا، فدق کا خطبہ آپ سرچ کریں، ابھی آپ کے سامنے آ گئے، اہل سنت کتابوں میں بھی ہے، شیعہ مصادر میں بھی ہے، اور بلکہ سب سے پرانا مصدر جو ہے وہ آپ کو اہل سنت کتاب کا ملے گا۔ لہذا یہاں پہ کہنا یہ چاہتا ہوں وہ خطبہ اتنا دقیق ہے، اتنا فصیح و بلیغ ہے، اس میں اتنے معارف ہیں، توحید کے حوالے سے، رسالت کی شان اور تاریخی حوالے سے مولا علی کی شان اور بی بی کی مظلومیت اور یہ ساری چیزیں، ایسا خطبہ کسی اور کے پاس کے مجال میں نہیں ہے، کسی اور کے پاس کی بات ہی نہیں ہے کہ ایسا بلیغ فصیح معارف سے لبریز خطبہ جو بی بی نے دیا وہ اہل بیت کے علاوہ کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ آج کے جتنے آپ دنیا کے بڑے بڑے سکالر ملا اکٹھے کر لیں، آپ کو اتنی فصیح و بلیغ اور دقیق باتیں اور معارف سے لبریز باتیں بنا کے دکھا دے، پوری دنیا کی یونیورسٹیز اور مدرسوں کے مولوی اور سارے اکٹھے کر لیں، نہیں بنا سکتے ایسا خطبہ، ایسی جملے، ایسی عبارتیں نہیں کر سکتے۔ تو یہ خود خطبہ ہی ہے کہ بی بی کی خطبہ ہے، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آپ فقط خطبہ اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں بی بی نے جو کچھ بیان کیا ہے، کسی کے اندر ذرا سا اگر ایمان باقی، ذرا سا زندہ ہے، ذرا سی عقل اگر ہے، تو وہ خطبہ ہی اس انسان کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے کافی۔ اور پھر آیتیں حدیثیں وہ تو ایک الگ سلسلہ ہے۔ وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بی بی کی دوسری مظلومیتوں کو کہ جناب دروازے پہ آگ نہیں لگے گی اور یہ نہیں ہوا اور وہ نہیں ہوا اور بی بی کا پہلو نہیں زخمی ہوا اور
وہ بھی بڑی بڑی کتابیں، جناب محسن کی شہادت، اور مولا علی کو زبردستی پکڑ کے لے گئے۔ مولا علی تلوار اس لیے نہیں اٹھا رہے، مولا کو ذات کی جنگیں لڑتے ہیں۔ عمر ابن عبد ود جو خندق میں جس ملعون نے گستاخی کی 1000 بندے کا مقابلہ کرتا تھا، کوئی صحابی اس کے مقابلے میں نہیں جا رہا تھا، اور قرآن کہہ رہا تھا بلغت القلوب الحناجر، کہ تم اس ایک عمر ابن عبد ود عامری کے خوف کی وجہ سے تمہارے دل یہاں سے نکل کے یہاں گلے تک آ گئے۔ قرآن کہہ رہا ہے خوف کا یہ عالم تھا، اکیلے علی گئے اور اس ملعون کے سینے پہ سوار ہو گئے تھے، لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے گستاخی کی کہ تھوک دیا۔ تو امام ہٹ گئے دنیا کو درس دینے کے لیے کہ علی ذات کے لیے نہیں لڑتے۔ پھر جب وہ نارمل کنڈیشن ہو گئی تو پھر دوبارہ مولا نے اس کو قتل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جب بھی تلوار اٹھا رہے ہیں، چاہے دشمن کوئی بھی ہو، علی اسلام کی بقا کے لیے اٹھا رہے ہیں، اسلام کے رول سے علی باہر نہیں آتے۔ لہذا مولا علی علیہ السلام نے اس وقت رسول خدا کی وصیت کا لحاظ کیا کہ اگر 40 انصار میں تلوار اٹھا لیں، بلکہ ایک بعض خلافت کے ایام میں مولا سے یہ سوال ہوا کہ آپ نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ آپ کا ایک لمبا جواب ہے، فرمایا کہ وہی موسیٰ اور جناب ہارون کا قصہ بیان کیا کہ ہارون جو تھے وہ اس مقام پہ امت کے درمیان ظاہری اعتبار سے جو ہے نا ان کے انصار نہیں تھے، اور رسول اللہ کی مثال مولا علی نے دی کہ جب مکہ کے اندر رسول خدا کے انصار نہیں تھے تو آپ نے تلوار نہیں اٹھائی، مکہ سے ہجرت کی، ظاہری اسباب، معجزے سے تو خود خدا لوگوں کو ہدایت کر سکتا ہے، عذاب بھیجنا چاہے امتوں کی امتیں تباہ کر دی، آخری امت پہ رسول خدا کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے خدا عذاب مشترکہ نہیں لا۔ ویسے کئی عذاب ہیں اس امت پہ، یعنی روحانیت ختم ہو گئی، تالے لگ گئے دلوں پہ، مہریں لگ گئی ان لوگوں کے اوپر، ذلت دنیا میں ان کا مقدر بن گئی، معیشت میں پیچھے، ہر چیز میں پیچھے، وہ عذاب میں ہیں۔ لیکن ایک بالکل جیسے پچھلی امتیں کوئی بندر بن جاتی تھی، کوئی ہاتھی، کوئی ریچھ، کوئی کتا، کوئی مختلف جو شکلیں میں ان پہ عذاب آتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے، ایسا عذاب نہیں۔ یعنی خدا اگر چاہے تو وہ سب کو ایسے زبردستی ہلاک بھی کر سکتا ہے، اور جناب وہ خدا چاہے تو ہدایت بھی دے سکتا ہے، قہرن جیسے بہت ساری کائنات کی چیزوں کو قہرن ہدایت حاصل ہے، اور اسی طرح انبیاء ہیں، اسی طرح ائمہ ہیں چاہے تو۔ لیکن یہاں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، انسان کو اختیار دیا ہے، راستہ سیدھا بھی بتا دیا اور برا راستہ بھی بتا دیا، اور اب انسان اس سیدھے راستے پہ، صحیح راستے پہ چل کے شکر گزار بندہ بنے یا نہ چل کے نہ شکرا، یہ انسان کو اختیار دیا ہے تاکہ کل کو روز قیامت وہ یہ نہ کہے کہ میں تو مجبور تھا۔ تو لہٰذا مولا چاہتے اگر معجزے سے تو کسی کی جرت نہیں تھی، مولا چاہتے اپنی شجاعت کا اظہار کرنے، خود مولا کا فرمان ہے کہ اگر سارے عرب میرے مقابلے میں آ جائیں، ما ولیت دبرن، میں کبھی ان کے سب پشت دکھا کے میں فرار نہیں کروں گا، میں ان سب کا مقابلہ کروں گا۔ اور رسول خدا نے فرمایا تھا کہ اگر ساری کائنات جناب ابو طالب کی اولاد ہوتی تو سارے شجاع ہوتے، علی کی شجاعت وہاں ہے جہاں اسلام کا دفاع ہوتا ہے۔ لہذا ذات کے لیے تو علی لڑتے نہیں، 40 بندے مولا کے ساتھ نہیں تھے، 4 صرف اصحاب میں سے جناب ابو ذر و سلمان و مقداد و عمار، اور کچھ بعد میں اور اصحاب بھی مل گئے، طائب توبہ انہوں نے کی توبہ اور مولا کے ساتھ ملے۔ لیکن اس وقت انصار نہیں تھے ظاہری طور پہ، جیسے ہارون علیہ السلام کے پاس نہیں تھے، وسیع موسیٰ کے پاس۔ اور یہ بات جب مولا کو لے کے گئے ہیں زبردستی گھر سے سارا یہ ظلم کر کے، اور مولا کے یہ بھی جملے جا کے اٹھا، ابھی سرچ کر لیں، موجود ہیں جب وہ گھر میں داخل ہوتے ہیں اس طرح ظلم کر کے۔ اچھا بیوی کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ اگر ایک تو دنیا کے اوپر جن کے اندر عقل، جن کے اندر شعور ہے، جن کے اندر ضمیر ہے، جن کے اندر ایمان ہے، جو متعصب نہیں ہے، ان کے اوپر حقیقت کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ کیسے لوگ تھے، کتنے بڑے منافقین تھے کہ جنہوں نے رسول کی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، اور اگر علی آتے تو ان کے ساتھ یہ کیا کرتے۔ یعنی ان سامنے والوں کی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے آج بھی 14 سال ہو گئے یزید کے دفاع کرنے والے آپ کے مسلمانوں کے اندر کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، اور جنہوں نے رسول کی بیٹیوں کو کوفہ و شام کے بازاروں میں پھرایا، جنہوں نے رسول کا خاندان ذبح کر دیا، آج بھی ان قاتلوں، ظالموں، کافروں، منافقوں کا دفاع کرنے والے، کتابیں لکھنے والے، میڈیا پہ گفتگو کرنے والے ذاکر نالائق جیسے بھی آپ کے پاس آپ کو ملیں گے۔
جو اعلان کہتا ہے اور اس کو پاکستان میں بلایا جاتا ہے سرکاری پروٹوکول میں، اور اس کو نہیں کہا جاتا کہ پہلے اعلان توبہ کرو کہ یزید کو لعنت اللہ علیہ کہو، کہ جس ملعون نے رسول خدا کو اتنی اذیت دی، جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا ما اوذی النبی کما اوذیت قط، کسی نبی کو ایسی اذیت نہیں دی گئی جتنی مجھے اذیت دی گئی۔ لہذا وہ اذیت اولاد کی وجہ سے تھی، جو اولاد کو ستایا امت نے، جبریل نے بتا نہیں دی ساری خبریں، امام حسین کی شہادت، بی بی کی مصائب، مولا علی پہ حسن حسین، سب آخری وقت میں رسول خدا سب کے مصائب کو یاد کر کے روتے تھے۔ سنی کتابوں میں جا کے اٹھا کر دیکھ لیں، شیعہ مصادر پہ اگر یقین نہیں تو شخص کو بلایا جاتا ہے کہ ایسے ملک میں جس کے بنانے والے بھی محمد علی جناح تھے، جس کے دفاع کرنے والی فاطمہ جناح تھی، جس ملک کو کی تحریک چلانے والے بڑے بڑے جو ہے نا مرزا اپنا راجہ محمود آباد، سب اغلب شیعہ جنہوں نے اس تحریک کا آغاز کیا اور جنہوں نے اس تحریک میں قربانیاں دی اس ملک کے بنانے میں۔ سنی بھائی بھی ساتھ میں رہے، لیکن اصل چلا تحریک اٹھانے والے کون تھے، اس ملک کے بنانے والے کون تھے؟ اس ملک میں ایسے لوگوں کو بلایا جاتا سرکاری پروٹوکول میں کہ جناب آپ آ کے، وہ جو بندہ یزید کو رضی اللہ رحمت اللہ کہتے ہیں، یزید ملعون نے جس خبیث نے رسول کا سارا خاندان ذبح کروا دیا، اور اگر نہیں کروایا تھا تو ملعون نے شام کیوں بلوایا تھا؟ اور اگر اس کا دخل نہیں تھا، ملعون کا جو دفاع کرتے ہیں یزیدی اس کے میڈیا پہ بیٹھ کے، اس ملعون کا اگر دخل نہیں تھا تو اس ملعون نے ان قاتلوں کو سزا دی، عبید اللہ ابن زیاد ملعون کو معزول کر کے اس کو قتل کروایا، جو عمر ابن سعد ملعون، یہ جتنے بھی قاتلان امام حسین علیہ السلام تھے ان کو قصاص لیا، اس سے تو مختار نے جا کے ان سے انتقام لیا۔ یزید ملعون نے تو یہ کام نہیں کیا، الٹا بیویوں کو وہاں قید میں رکھا، ننگے سر دربار میں کھڑا کیا، رسیوں میں باندھ کے ملعون نے کیا۔ یہ سارا یزید یعنی ان چیزوں کے اگر ظالم پہ راضی نہیں تھے تو ملعون کے سامنے جو ظلم ہو رہے تھے کروا رہا تھا، دربار سجوا رہا تھا، اور تماشائی اس بدماش اکٹھے کیے تھے اور بیٹھ کے وہاں شراب پی رہا تھا، تاش کھیل رہا تھا۔ یہ ملعون جو تھا یزید، اگر اس کا کوئی دخل نہیں تھا تو یہ جو یزیدی آج اس کا دفاع کر رہے ہیں تو یہ بھی یزید کے ساتھ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اذیت دے گا اس کے بارے میں قرآن کی نص ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ ولعنهم اللہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیما، کہ جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پہ اللہ لعنت کر رہا ہے دنیا میں، کوئی اور کرے یا نہ کرے، بے شک آپ جتنے مرضی یزیدیوں کو رضی اللہ کریں، اللہ لعنت کر رہا ہے، اور آخرت میں بھی لعنت ہے ان پہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جنہوں نے بی بی کو ستایا ان کے لیے یہ آیت نہیں، حدیث مصطفیٰ ہے، فاطمہ بضعۃ منی، جس مرضی سنی شیعہ کے مصادر سے اٹھا کر دیکھ لیں، مختلف جملوں میں یہ جملے آئے ہیں، من اغضبہا اغضبنی، کہ جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، بخاری و مسلم کو اٹھا کر دیکھیں۔ اور پھر یوزینی ما یوزیہا، بعض روایت میں جو فاطمہ کو چیز دیتی وہ مجھے دیتی، اور بعض روایت میں فاطمہ میرا حصہ ہے، من یوزیہا یوزینی، کہ جس نے فاطمہ کو، فمن آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ تو فاطمہ کو جس نے ستایا، قرآن کہہ رہا ہے اس نے رسول کو اذیت دی، اور جس نے رسول کو اذیت دی اس پہ لعنت برس رہی ہے، خدا کی دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور عذاب علیم، دردناک عذاب ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یا تو قرآن سے یہ آیت نکال دیں، یا پھر ان حدیثوں، ان واقعات اور ان تمام چیزوں کو کوئی جواب دے۔ تو لہٰذا یہ ساری جو باتیں اس مقام پہ باتیں بہت زیادہ مختصر، یہ کہ بی بی کا وہ خطبہ فدق دیکھیں، جو بی بی کی مظلومیت ہے، اجازت جو رسول خدا نے زندگی میں اللہ کے حکم سے آپ کو دیا تھا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ذَا الْقُرْبَى جیسے مودت، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، وہاں بھی قربہ کا لفظ ہے، یہاں بھی قربہ کا لفظ ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، قربہ سے مراد ہوئی جناب فاطمہ الزہرا، کہ اس کا حق دے دیں۔ رسول خدا نے جب یہ آیت آئی تو وہ فدق جو تھا، جو رسول خدا کا تھا، وہ آپ نے جناب فاطمہ کو دے دیے، اور وہ تحریر باقاعدہ لکھ کے دی، اور تحریر دکھائی بھی نہیں، اور اس کو ٹکڑے کر دیے گئے تحریر کے، اور اسی کے ساتھ مولا علی جیسے گواہ کو جھٹلا دیا گیا، امام حسن حسین کو جھٹلا دیا گیا، اور آپ کی کنیز جو تھی جو گواہی دے رہی اس کو جھٹلا دیا گیا۔ خود بی بی کا کہنا ہی کافی تھا، جو صدیقۃ الکبریٰ ہیں، جو مبالغہ میں سچی مستور، اگر کوئی اور ہوتی
جتنی سچائی جناب سیدہ کے پاس تھی تو ان کو بھی لے جاتے رسول خدا. تو ان کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے، ان کی طہارت و عفت کی گواہی قرآن دے رہا ہے تطہیر کے ساتھ. اس بیوی کو جھٹلایا جاتا ہے، اس بیوی کی بات کو نہیں مانا جاتا. لہذا اس دور میں بھی ہر مومن مومنہ کا فرض ہے، ہر جو حق کی بات کو سمجھنا چاہتا ہے، اگلی نسلوں تک پہنچانا چاہتا ہے. یہ جو سیدہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، خود شہادت قبول کی، اپنے بیٹے محسن کی شہادت قبول کی، اور سارے مظالم برداشت کیے، خطبے دیے، بچوں کو قربان کر دیا، حسن و حسین اور ان کی اولاد کو، اور 11 ائمہ جو ہیں، امام زمانہ بھی اگر آج پردہ غیب میں مظلومیت کے عالم میں ہے، وہ مظلومیت بھی جناب سیدہ کی طرف. یہ ساری اولاد جناب سیدہ کی ہیں، جن کو ایک ایک بیٹے معصوم امام کو شہید کیا گیا، زہریں دی گئی، قید خانوں میں رکھا گیا، اور ان کی دوسری نسلوں کو بھی کتنا شہید کیا گیا جو غیر معصوم اولاد سیدہ تھی، اور دیواروں میں چنوایا گیا. یہ سارا ظلم ہوا رسول خدا کے بعد. جو منافقین تھے ہر دور کے، ان لوگوں نے یہ ظلم کیا، کیونکہ اصل حقدار جو تھے دین کے اصلی دین کو پہنچانے والے، اصلی دین کو بچانے والے، اصلی دین کی سیرت سے حفاظت کرنے والے، وہ یہ ہستیاں تھیں. ان کو ہمیشہ باندھ میں رکھا گیا، شہید کیا گیا، تاکہ لوگوں تک اصلی دین نہ پہنچے، تاکہ ان کی حکومتوں کو کوئی مسئلہ نہ ہو. آج کے دور میں آپ دیکھ لیں کہ حکومت کو جس سے خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی حکومت گرا سکتا ہے یا ان کے خلاف آواز اٹھا سکتا ہے، اسی کو دبایا جاتا ہے، اسی کے خلاف پروپیگنڈا ہوتا ہے، اسی پہ مصیبتیں ہوتی ہیں. اب دنیا پوری کے مسائل ہسٹری کو اٹھا کے ہر زمانے کی ہسٹری کو دیکھ لیں، ہر ملک کی ہسٹری کو دیکھ لیں. لہٰذا جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں حق کو دبانے کے لیے ہمیشہ ظلم ہوتا ہے، اور دنیا پرستی اور کرسی کے لیے ظلم کیا جاتا ہے. یہ دنیا دار لوگوں کی اور ظالم لوگوں کا وتیرہ رہا ہے. اور قرآن نے کہا ہے وَلَا تَرْكَنُوا لِلَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. قرآن نے واضح بات کیا، سنی شیعہ مفسرین کا اتفاق ہے کہ ظالموں سے دل میں بھی ذرا نرم گوشہ نہ رکھو ورنہ جہنم کے مستحق بن جاؤ گے. اب جن لوگوں کو اس میڈیا کے دور میں بھی جو نہیں سمجھنا چاہتے، نہیں ریسرچ کرنا چاہتے، تو وہ اور پھر ظالموں تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹے فضائل پڑھتے ہیں، اور ظالموں کے بارے میں نرم گوشہ تو چھوڑے، ان سے محبت رکھتے ہیں، اور اہل بیت سے یا بغض رکھتے ہیں یا صرف زبانی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. ایسے لوگ تو جو بھی ظالم جس زمانے میں کوئی ظالم رہا ہو، کس شکل میں رہا ہو، اس ظالم سے نرم گوشہ رکھنا قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں جہنم لے جائے گا. لہذا اگر کسی نے جہنم سے بچنا ہے تو خود اس کو یہ کاوش کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنی پڑے گی، اور اس کو حق کی طرف جانا پڑے گا. اور اگر کوئی جہنم کی آگ سے نہیں بچنا چاہتا، ہمارا کام ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کیونکہ انبیاء کا بھی یہی کام تھا کہ وہ کھول کے بیان کر دیتے تھے، کوئی چیز ٹکی چھپی نہیں رکھتے تھے، تاکہ لوگ حق و حقیقت کی طرف جائیں، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں. اور یہ حدیثیں بھی بھری پڑی ہیں کہ جنت کے وارث یہی محمد و آل محمد ہیں. روز قیامت جو علم ہوگا، اس کو علم کے علاوہ کسی اور علم کا سایہ نہیں ہوگا، وہ رسول خدا مولا علی کے ہاتھ میں دیں گے. اور یا علی انت قسیم الجنہ والنار، اے علی جنت بھی آپ تقسیم کریں گے، جہنم بھی آپ تقسیم کریں گے. تو رسول خدا جنت اور جہنم بھی رسول خدا مولا علی کے ذمہ لگائیں گے کہ آپ تقسیم کریں. لہذا جنت وہاں مولا علی کے پاس ہے. اور اسی طرح بی بی جنت کی عورتوں کی سردار ہے، فاطمہ ابنتی سیدۃ النساء اہل الجنہ، فرمایا جنت کی عورتوں کی سردار. بی بی کے بیٹے حسن حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. لہٰذا ان جو سب جنت کے سردار ہیں جو اہل بیت، ان سے دشمنی، ان سے دین نہ لینا، ان کے دشمنوں سے دوستی رکھنا، ان کے دشمنوں کا احترام کرنا، ان کے دشمنوں کا دفاع کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ حالانکہ قرآن نے واضح کہا ہے کہ اجر رسالت یہی ہے کہ آپ ان سب سے مودت و محبت رکھیں، اور مودت اور محبت یہی اہل بیت سے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے. قرآن ان سے مودت اور محبت کا حکم دیتا ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے اسی کی پیروی ہوتی ہے، اسی سے دین لیا جاتا ہے. اور لوگ کہیں اور سے دین لے رہے ہیں، اور کہیں اور ایسے لوگوں سے محبت اور اپنی وفاداریاں نبھا رہے ہیں کہ جن سے محبت کا کوئی حکم قرآن میں یا حدیث میں نہیں آیا کہ فلاں فلاں لوگوں سے محبت رکھی جائے. لہذا خدا ہم سب کو
ایز اے امت مسلمہ سوچنے کی، ریسرچ کرنے کی توفیق دے، اور حق بات کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور باطل کے چہرے سے نقاب ہٹانے کی توفیق دے، اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم مل جل کے ہر زمانے کے مظلوموں کی نصرت اپنے قول سے، اپنے عمل سے کر سکیں، اور ہر زمانے کے ظالم سے اپنی بیزاری قول سے، عمل سے کریں، تاکہ ہمارا ایمان خالص ہو جائے اور ہمارے اعمال مقبول ہو جائیں، اور ہمیں محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔